الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہونے والا ہے تو وہی آدمی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جس کے دل میں کینہ نہ ہوگا، جس کے دل میں حسد نہ ہوگا، جس کے دل میں بغض و عداوت کے شعلے نہ ہوں گے. لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین. میرے اندر یہ خاص بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ نہیں ہوتا ہے، فراڈ نہیں ہوتا ہے. اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں. جب کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لے، اپنے آپ کو کمتر سمجھ لے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ لے، جو بندہ اپنے اندر تواضع پیدا کر لے، نرمی پیدا کر لے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے اللہ کے لیے، اللہ اس کو بڑا بنا دے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا. اللہ کے نام کی نذر مانگتی ہوں، میں اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہوں، میں آج کے بعد کبھی عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس رشتے کو وہ جوڑا کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور میرے جنتی بندے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن حساب دینے سے ڈرتے ہیں. آج مہاراشٹر کے اندر، آج کوکن کے اندر، آج چپلون کے اندر، آج مہاٹ کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کے پورے گھر گردن تک پانی بھرا ہے، ہفتوں سے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، سینکڑوں لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑی مسجد
شجاعت گنج میں آج یہ پروگرام بالکل اچانک ترتیب دیا گیا، بس ایسے ہی دل میں آیا، بقرعید کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، چل کر کانپور کچھ دوستوں سے ملاقات کر لیں، کچھ سیر و تفریح کر لیں۔ اس مقصد کے لیے یہ سفر طے ہوا اور بالکل اچانک ساتھیوں نے یہ عشاء بعد کا آج کا یہ پروگرام مسجد میں مرتب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور آج یہاں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں، رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی اپنے دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے۔ ہم سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کی، بہترین جانور کو خریدا اور اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی راہ میں اسے قربان کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام دیا، اللہ نے ہم سے قربانی کروائی۔ مگر اس موقع پر جب ہم نے اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلائی، ہم نے اپنے جانوروں کو قربان کیا، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، یہ شکچھا دیتی ہے، یہ ہدایت دیتی ہے کہ ہم صرف جانور کی قربانی نہ کریں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، جن کو مٹانے کی ضرورت ہے، جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج میں آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں، کتنی نفرتیں ہیں لوگوں کے دل، کتنا بغض اور کینہ ہے۔ ایک بھائی کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، ایک بھائی کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، بہترین موٹا تازہ بکرا لایا، بھیڑا لایا، ڈمبا لایا، اسی کا سگا بھائی ہے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہے، سگا بھائی ہے، غریب ہے، کمزور ہے، یہ پورے محلے میں گوشت بانٹ رہا ہے، بھائی کے گھر میں گوشت نہیں بانٹ رہا ہے کیونکہ کچھ آپس میں تنازع ہے، کچھ جھگڑا ہے، کچھ اختلاف ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں جھگڑے نہ ہو، جہاں کینے نہ ہو، جہاں کپٹ نہ ہو۔ بھائی ہم جانور تو بڑا دیکھ بھال کے خریدتے ہیں، ہمارے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے، مولوی صاحب کان کٹا ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ مولوی صاحب سینگ تھوڑا سا ہل رہا ہے، قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دانت تھوڑا ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، ہو جائے گی کہ نہیں قربانی؟ جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے، جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے سینے میں دل ہے، یہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، یہ کینہ سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے بھرا ہے، عداوتوں سے بھرا ہے، حسد ہے، بغض ہے، اپنے سگے بھائی کے خلاف نفرت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم 20,000 کا بکرا لے آئے، ہم نے اللہ کا نام لے کے قربانی کر دی اور اللہ کے یہاں ہم متقی بن گئے۔ نہیں بھائی، وہ بکرا بعد میں جائے گا، یہ دل، اس دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ پہلے جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر یہ دل صاف نہیں ہے، یہ دل گندا ہے، یہ دل میلا ہے، یہ دل ناپاک ہے، اس دل میں نفرت ہے، اس دل میں بغض ہے، اس دل میں حسد ہے، اس دل میں جلن ہے، یہ دل لے کر کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے نام پر آج ہم یہ قربانی، جن کی یادگار، جن کی سنت ہے، جن کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اس قربانی کے ذریعے، حضرت ابراہیم نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔
परवरदिगार मुझे क़यामत के दिन तू ज़लील न करना, मुझे क़यामत के दिन तू रुस्वा न करना। जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगा। भाई आज गौर कर लो, 95% झगड़े या तो माल के लिए हो गए या औलाद के लिए हो गए। क़यामत के दिन न ये माल काम आएगा न ये औलाद काम आएगा। इंसान की सांस टूटती है, माल दूसरे का हो जाता है। औलाद थोड़ा साथ देती है, कफनाती है, दफनाती है, मिट्टी देती है, 2-4 दिन आंसू बहाती है, उसके बाद औलाद भी अपने काम में लग जाती है। क़यामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन अगर कोई कामयाब होने वाला है तो वही आदमी कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह की बारगाह में आएगा, जिसके दिल में कीना न होगा, जिसके दिल में हसद न होगा, जिसके दिल में दुख व अदावत के शोले न होंगे, जिसका दिल सलीम होगा, पाक और साफ होगा, वो दिल वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कामयाब होगा। नबी अकरम बैठे होंगे सहाबा के साथ, एक सहाबी आते हैं, वजू करके आ रहे हैं और दाढ़ी से उनके वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में अपना चप्पल और जूता लिए हुए हैं। उनके आने के पहले अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अभी इस दरवाजे से एक जन्नती आदमी आने वाला है। सहाबे किराम की नजरें दरवाजे की तरफ लग जाती हैं। सहाबे किराम देखते हैं कि एक अंसारी सहाबी, मदीना के रहने वाले एक अंसारी सहाबी, जिनका नाम भी हदीस के अंदर नहीं लिया गया, यानी कोई बहुत मशहूर सहाबी नहीं, आम सहाबी है। इस सहाबा में भी मरातिब है, सहाबा तो सब काबिल एहतराम, लेकिन एक होता है कि बड़े सहाबी हैं, मशहूर सहाबी हैं, और एक ये है कि भाई सहाबी है, नाम नहीं पता, सहाबी है, आम सहाबी है, अंसारी सहाबी है, वजू करके आ रहे हैं, हाथों में जूता लिए। अगले दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ बैठे होंगे, वही जुमला इरशाद फरमाते, यदखुलु मिन हाज़ल बाबि रजुल यदखुलुल जन्ना। ऐ मेरे सहाबा, अभी इस दरवाजे से एक आदमी आने वाला है जो जन्नत के अंदर जाएगा। सहाबे किराम की नजरें दरवाजे पर लग जाती हैं। क्या देखते हैं कि वही अंसारी सहाबी उसी हालत में वजू करके आ रहे हैं, वजू से दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है और हाथों में चप्पल लिए हुए मस्जिद में दाखिल हो गए। 3 दिन लगातार ऐसा। जब तीसरे दिन भी यही वाकया पेश आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी को बताए बगैर उस अंसारी सहाबी के पीछे लग जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनके घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंसारी सहाबी दरवाजे में दाखिल हुए, पलट के देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बड़े मशहूर सहाबी खड़े हैं। इन्होंने सलाम किया, कहा भाई एक गुजारिश करनी थी आपसे। कहा बोलिए क्या बात? कहा मेरे वालिद से मेरा कुछ झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है कि अपने बाप के घर में मैं 3 दिन नहीं रहूंगा। 3 दिन क्या मैं आपके घर में आपके साथ रह सकता हूं, क़याम कर सकता हूं? इजाजत दे रहे हैं आप? हमारे यहाँ एक दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो दूसरे दिन औरतों के माथे पर बल पड़ जाता है। मेहमान मतलब मुसीबत, मेहमान मतलब टेंशन। जबकि आज हमारे पास पैसा है, घर है, मकान है, फरावानी है दौलत की, मगर ये जो सीने में दिल है ना, ये सिकुड़ के छोटा होता जाता है। सहाबे किराम के मकान छोटे थे, मकान कच्चे थे, मकान खपरेल के थे, मगर दिल बहुत बड़ा था मेरे भाई। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने यहां जो बात बताई बिल्कुल अचानक बताई, मैं 3 दिन आपके घर में रहना चाहता हूं। अंसारी साहबी ने कहा ठीक है कोई बात, मेरा घर आपका घर है, आइए। कोई रिश्तेदारी नहीं है, बस इस्लाम का रिश्ता है, दोनों मुसलमान भाई हैं, दोनों नबी के सहाबी हैं। अंसारी साहबी ने अपने घर में 3 दिन क़याम करने की इजाजत दी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं,
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے 3 دن تک اس انصاری صحابی کے گھر میں 3 دن گزارا. میرا مقصد ان کے گھر میں روٹی کھانا نہیں تھا. میرا مقصد ان کا مہمان بننا نہیں تھا. میرا مقصد تو یہ تھا، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ کون سی ایسی خاص باتیں ان کے اندر، کون سا ایسا یہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لگاتار 3 دن ان کو جنتی کہا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں 3 دن تک میں رہا. میں نے دیکھا 5 ٹائم کی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی یہ بھی پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز بھی میں نے ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. محنتی آدمی تھے، مزدور آدمی تھے، رات میں سو جاتے تو سیدھے فجر کی نماز میں اٹھتے تھے. ہاں رات میں اگر کبھی نیند کھل جاتی تھی تو اللہ کا نام ان کی زبان پر آتا تھا، ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ کا نام لیتے رہتے تھے، مگر تہجد بھی میں نے ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. 3 دن گزر گئے. میں نے کہا ہے میرے انصاری بھائی، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ تو میرے والد سے میرا کوئی جھگڑا ہوا تھا، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی. میں تو 3 دن بس آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا ہے. لیکن معاف کیجئے، میں نے کوئی چیز آپ کے اندر ایسی محسوس نہیں. اب آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن آپ کو جنتی قرار دیا. انصاری صاحب بھی جواب دیتے ہیں، اے عبداللہ بن عمرو، حقیقت یہ ہے میں ایک عام سا مسلمان ہوں، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد کی فرمائی ہو، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین. میرے اندر یہ خاص بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ نہیں ہوتا ہے، فراڈ نہیں ہوتا ہے. اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں. ولا احسد احدا علی نعمت انعمہ اللہ ایاہ. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، میں اس نعمت پر کبھی حسد نہیں کرتا ہوں. میرے دل میں حسد نہیں ہے، میرے دل میں دھوکہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے شاید اس وجہ سے یہ عزت مجھے ملی ہو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا یقیناً یہی وجہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جو مقام آپ نے بیان کیا وہ اسی وجہ سے ہے. یہ نبی کے صحابہ تھے. آج ہمارے دل کینوں سے بھرے ہیں. ہر آدمی کے اندر ایک انا ہے، ایک غرور ہے، ایک اہنکار ہے. میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں. اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو میں ناپسند. اللہ کو میں پسند نہیں، اللہ کو انا پسند نہیں، اللہ کو اہنکار پسند. دنیا میں سب سے پہلا اہنکاری، سب سے پہلا انانیت والا آدمی، سب سے پہلے میں کی رٹ لگانے والا ابلیس تھی. اللہ نے کہا آدم کے آگے سجدہ کر، ابلیس نے کہا نہیں کروں گا. انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں آدم سے، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل جا مردود ہماری بارگاہ سے. ہماری بارگاہ میں ہماری رحمت میں تو رہنے کے قابل نہیں ہے. جو انا، جس کے اندر انا ہو، جس کے اندر غرور ہو، جو میں کرتا ہو، وہ اللہ کی رحمت میں نہیں رہ سکتا. اللہ کو انا پسند نہیں ہے. آج انسان اس انا کے چکر میں بھائی سے رشتہ توڑ کے بیٹھا، بہن سے رشتہ توڑ کے بیٹھا، ماں سے رشتہ توڑ کے بیٹھا، باپ سے بات نہیں کرتا. بھائی ماں، چلو میں مان لیتا ہوں ماں سے غلطی ہوئی، باپ نے غلط بول دیا آپ کو. ماں نے جتنی بڑی بھی غلطی کر دی وہ ہے آپ کی ماں. باپ نے آپ کے ساتھ جتنا بھی ناانصافی کو ہے وہ آپ کا باپ. بھائی آزر ابراہیم کے باپ تھے. ابراہیم اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اور آزر کہہ رہے ہیں نکل ابراہیم میرے گھر سے نکل جا، اپنی حرکت سے باز آ جا، تجھے مار ڈالوں گا. مگر آپ کوئی ایک قرآن کی آیت ایسی لا
کے دکھا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اپنے باپ کا پلٹ کے جواب دیا، اپنے باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ماں باپ دنیا کا سب سے غلط کام کریں، شرک کریں، میں شرک سے بڑا غلط کام تو کوئی نہیں۔ اگر ماں باپ مشرک ہیں اور ماں باپ آپ کو دباؤ ڈال رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ شرک کریں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ والدین کی غلط بات مت مانو، اپنی ماں کی غلط بات مت مانو، اپنے باپ کی غلط بات مت مانو، لیکن احترام مت چھوڑو، ان کے ساتھ حسن سلوک مت چھوڑو، باپ کا مقام پہچانتے رہو، ماں کا مقام پہچانتے رہو۔ آج لوگ ماں سے ناراض ہیں، باپ سے بات چیت بند ہے، بھائی سے رشتہ ناتا بند ہے۔ کیوں؟ ناک کٹ جائے۔ ارے اتنی اونچی ناک لے کے کہاں جاؤ گے بھائی؟ یہ ناک کسی مٹی میں ملنی ہے، اس ناک کو خاک آلود ہونا ہے۔ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ اے انسان، تو منی کے قطرے سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، تو یاد کر، تیری زندگی میں ایک ایسا بھی دور آیا تھا جب تو کچھ نہیں تھا۔ بھائی عبدالغفار صاحب، آج لوگ ان کو صاحب کہتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں ان کا، مگر جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ رضا اللہ صاحب آج عالم ہیں، حافظ ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ جب یہ دنیا میں انہوں نے جنم نہیں لیا تھا کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے، وہ شیئا مذکورہ، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا۔ تو جو انسان مٹی سے پیدا ہوا، ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، وہ انسان تکبر کرے، وہ گھمنڈ کرے، وہ غرور کرے، انسان کو غرور سے نہیں۔ ایک بہت بڑا مغرور تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے توحید بیان کر رہے تو اللہ کا مذاق اڑا رہا، کہہ رہے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ اپنے درباری حامان سے کہتا، حامان ایک اونچا سا محل بناؤ، محل کی سیڑھی پہ چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا رب کیسا ہے، میں ذرا جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے رب کو دیکھوں میں۔ فرعون اللہ کا مذاق اڑا، فرعون رب کا مذاق اڑا۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ نے پانی میں ڈوبا ڈوبا کے مارا، اور مارا لیکن ڈیڈ باڈی کو بچا کے رکھا۔ فرعون مر گیا مگر اس منحوس کی ڈیڈ باڈی آج بھی مصر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور دنیا کو دعوت عبرت دے رہی، دیکھو اللہ کا مذاق اڑانے والوں کا یہ انجام۔ اور جب فرعون مرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف طوفان کے اندر ایک بڑی عجیب بات کی، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهین كذلك وأورثناها قوما آخرین۔ میرے بندو دیکھو، فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے، کتنے بڑے بڑے محل تھے، کتنی دولت تھی، کتنا سامان تھا۔ آج فرعون دنیا سے چلا گیا، اس محل میں کوئی اور رہے گا، اس باغ کا پھل کوئی اور کھائے گا، اس کی پراپرٹی میں کوئی اور رہے گا۔ یہی دنیا کا انجام ہے میرے بھائی، یہی دنیا کا انجام۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ مکان، جس کے لیے یہ جھگڑے ہیں، یہ نفرت ہے، یہ عداوت ہے، اس گھر میں کتنے دن رہیں گے بھائی ہم؟ ظاہر ہے جتنے دن ہماری زندگی اتنے دن ہم رہیں گے، اور یہ زندگی کتنے دن کی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کورونا کا دور ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، آج خبر آئی بیمار ہے، اگلے دن انتقال ہی کی خبر آ رہی۔ یہ حالات کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ بڑے بڑے محل تھے فرعون کے، آج وارث کوئی اور بن گیا۔
تو بھائی انا کو تیاگ دو. جانور کی گردن پہ چھری چلانا سنت ہے، لیکن انا کی گردن پہ چھری چلانا فرض ہے میرے بھائی. جانور کی گردن پہ ہم نے چھری چلائی، اپنی انا کو ہم قربان کرنے کو تیار نہیں. بھائی بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو، شیطان چاہتا ہے کہ پریوار بکھر جائے، شیطان چاہتا ہے پڑوسی پڑوسی میں کھٹ پٹ رہے، اور میرا رب چاہتا ہے کہ ہم مل جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے ہر اس بندے کی جو شرک نہ کرتا ہو. اللہ، شرک نہیں ہے، اللہ معاف کر دے. ہر سوموار کے دن، ایوری منڈے اینڈ ایوری تھرسڈے، ہر جمعرات کے دن اور ہر سوموار کے دن اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے. کس کی؟ لکل عبد اللہ یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کی مغفرت کرتا ہے تو کچھ لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی. الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کا اس کے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو، اس کے مسلمان بھائی کے ساتھ دشمنی ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا. اے میرے فرشتوں، یہ دونوں جو آپس میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، اتنی نفرت ہے کہ بات نہیں کرتے ہیں، ان دونوں کی مغفرت مت کرو، ان کے معاملے کو ابھی ٹال دو. جب تک یہ صلح نہیں کر لیں گے، جب تک یہ گلے نہیں مل لیں گے، جب تک یہ نفرت ختم نہیں کر لیں گے، تب تک ان کی مغفرت نہیں. کتنے بدنصیب ہیں. اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے دل میں نفرت ڈال کے بیٹھے نہیں، ہم دشمنی رکھیں گے، ہم بھائی سے نہیں ملیں گے، ہم چچا سے نہیں ملیں گے، ہم دادا سے نہیں ملیں گے، ہم نفرت ڈال کے بیٹھے، اللہ کی مغفرت سے اپنے آپ کو محروم کرنے لگتے. کیوں میرے بھائی؟ اگر آپ جھگڑا ختم کر دیں گے، صلح کر لیں گے، مل لیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، آپ کا قد چھوٹا ہو جائے گا. نہیں، معاف کر دینے سے، صلح کر دینے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، اللہ کے آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جب کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لے، اپنے آپ کو کمتر سمجھ لے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ لے، جو بندہ اپنے اندر تواضع پیدا کر لے، نرمی پیدا کر لے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے اللہ کے لیے، اللہ اس کو بڑا بنا دے گا، اللہ اس کو عزت دے دے گا. تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو، اللہ تمہیں دنیا کے لیے بڑا بنا. کانپور سے بہت دور نہیں ہے دلی. آج سے 100 سال پہلے اس دلی کے اندر ایک مرد مومن تھا. اللہ نے اس مرد مومن کی کہ درس میں اتنی برکت رکھی تھی. ہندوستان کے چپے چپے سے ہی نہیں، افغانستان اور پاکستان جو اس زمانے میں الگ الگ نہیں تھے، وہاں کے طلباء آتے تھے اور بہار کی سرزمین کے اس مرد مومن کے درس میں شامل ہوتے تھے. دنیا اس مرد مومن کو میاں صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے، سید نذیر حسین محدث کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ اللہ کا بندہ، اپنے دور کا ہندوستان کا علم حدیث کا سب سے بڑا ماہر، جس کے درس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے تھے، وہ اللہ کا بندہ رات کے اندھیروں میں دلی کے ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتا. وہ اپنے خرچے کے لیے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے
رات کے اندھیروں میں جاتا تھا، مسافروں کے سامان اپنی پیٹھ پہ ڈھویا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شاگرد نے دیکھا اپنے استاد محترم کو یہ کام کرتے ہوئے، شاگرد کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور شاگرد نے آ کر کے یہ راز اگلے دن مدرسے میں کھول دیا، ہمارے استاد رات کی تاریکی میں یہ کام۔ جس بندے نے اپنے کو چھوٹا بنایا، اللہ نے اس بندے کو اتنا اونچا مقام دیا۔ آج اگر ہندوستان کی سرزمین میں کہیں اہل حدیث ادارہ ہے اور وہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے تو وہ حدیث کا سلسلہ کہیں نہ کہیں میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی پر جا کر کے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے اللہ اس کو اونچا بنا دے۔ جھگڑے ختم کرو میرے بھائی، شیطان کے پھیر میں مت پڑو، شیطان کے چکر میں نہ پڑو۔ میرے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دے، اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرے، مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا اسما، بڑی بہن تھی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر سے۔ گویا حضرت اسما اللہ کے رسول کی سالی تھی اور حضرت زبیر اللہ کے رسول کے ساڑو تھے۔ حضرت زبیر کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں، یہ بھانجے تھے۔ ظاہر ہے خالہ بھانجے کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ خالہ جو ہوتی ہے ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خالہ ماں کے برابر۔ کسی کا ماں کا انتقال ہو جائے، اگر خالہ زندہ ہو تو خالہ کو وہی درجہ دو جو ماں کو دے، خالہ ماں کے برابر۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کوئی سودا کیا، کوئی سامان خریدا یا بیچا، کوئی سودا کیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو وہ چیز پسند نہیں آئی، وہ سودا پسند نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ واللہ لتنتہین عائشۃ او لاحجرن علیہا، عائشہ یہ سودا نہ کریں ورنہ میں ان کو روکوں گا۔ اپنی خالہ کے بارے میں کہا کہ عائشہ یہ سودا نہ کریں، یہ زمین نہ خریدیں، یہ سامان نہ خریدیں ورنہ میں روکوں گا۔ اللہ کی قسم میں اپنی خالہ کو روکوں گا، عائشہ کو روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ نہیں کہ میرے بھانجے نے میرا نام لے کر کے ایسا کہا۔ ظاہر ہے کہ خالہ کو غصہ آئے گا۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا اور غصے میں حضرت عائشہ نے قسم کھائی للہ علی نذر ان لا اکلم ابن الزبیر ابدا، میں اللہ کے نام کی نذر مانگتی ہوں، میں اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہوں، میں آج کے بعد کبھی عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ خالہ بھانجے میں درار پڑ گئی، خالہ نے قسم کھا لی میں بات نہیں کروں گی اپنے بھانجے سے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر خالہ ایسی قسم کھا لے تو بھانجا کیا کہے گا، بھاڑ میں جاؤ تم اپنے گھر میں اپنے گھر۔ مگر وہاں یہ جذبہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنی خالہ کے بارے میں ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی، لیکن اب خالہ نے قسم کھا لی ہے، نذر مانی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کچھ لوگوں کو سفارشی بنانے کی کوشش کی کہ بھائی میری خالہ سے میری بات منوا دو، ہمارے بیچ کا جھگڑا چھپا دو، لیکن حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم میں کسی کی شفاعت نہیں مانوں گی، میں نے قسم کھائی ہے، میں نے نذر مانی ہے، میں نذر نہیں توڑوں گی، میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں۔ لمبا ٹائم گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے۔ ہمارے یہاں فرق نہیں پڑتا مگر صحابہ کو فرق پڑتا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، میری ماں جیسی خالہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں کیا کروں، کون سی ترکیب نکالوں میں اپنی خالہ کو منا لوں۔ بہت غور کیا، غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا
کہ اماں عائشہ اپنے نبی سے بہت محبت کرتی، اور جب نبی سے محبت کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 2 صحابی کو پکڑا، ایک صحابی کا نام تھا مسور ابن مخرمہ اور ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن اسود، اور یہ دونوں صحابی قبیلہ بنو زہرہ کے تھے۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال والا قبیلہ تھا، جس قبیلے کی حضرت آمنہ تھی، اور اللہ کے نبی اپنے نانیحال کے قبیلے کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دماغ، ان دونوں صحابی کو انہوں نے پکڑا اور اللہ کا واسطہ دے کے کہا کہ تم لوگ مجھے میری خالہ کے پاس لے کے چلو اور یہ جھگڑا ختم کرواؤ، اس لیے کہ تم لوگ یہ کام کر سکتے ہو، اماں عائشہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گی، تم نبی کے نانیحال سے تعلق رکھتے ہو، نبی کے ماموں لگتے ہو، تمہاری بات حضرت عائشہ نہیں کاٹی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبد الرحمن اور حضرت مسور یہ دونوں چادر اوڑھ کر کے اپنا چہرہ چھپا کر کے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، جو اجازت لینے کا طریقہ ہے، سلام کیا، اور اس کے بعد کہا اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ پھر ان لوگوں نے کہا اب کلنا، کیا سب کے سب اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں کہ ساتھ میں عبداللہ ابن زبیر بھی آئے۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے سب لوگ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا، تینوں لوگ اندر داخل ہوئے۔ اب اندر پردہ لگا ہوا، ہمارے یہاں خالہ کا لڑکا آتا ہے، چاچی کا لڑکا آتا ہے، ماموں کا لڑکا آتا ہے، ہماری جوان لڑکیاں ہیں، سامنے بیٹھ جاتا ہے، بھائی یہ تو خالہ کی لڑکیاں ہیں، یہ تو ماموں کی لڑکیاں ہیں، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی وہ غیر محرم ہے، وہ اپنی خالہ کے لیے محرم ہے، وہ اپنی نانی کے لیے غیر محرم ہے، وہ اپنی ماں کے لیے غیر محرم ہے، خالہ کی لڑکیوں کے لیے غیر محرم ہے، وہ محرم نہیں ہے، خالہ کی لڑکیوں کے لیے غیر محرم ہے۔ ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے، خالہ کے لڑکے آئے لڑکیوں کے ساتھ بات کریں، ماموں کے لڑکے آئے لڑکیوں کے ساتھ بات کریں، یا نبی کے گھر میں نبی کی بیوی جو سب کی ماں ہے، جن کو ماں کا درجہ دیا گیا، یہ تینوں جب گھر میں داخل ہوئے اندر پردہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں لوگ پردے کے اس پار بیٹھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں، اور جاتے ہی اپنی خالہ کے گلے لگ جاتے ہیں اور زار و پکار رونے لگتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ خالہ مجھے معاف کر، خالہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف کر۔ ادھر وہ رو رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں، ادھر سے یہ دونوں کہہ رہے ہیں اماں عائشہ آپ نبی کی بیوی ہیں، آپ نے نبی کی وہ حدیث سنی ہے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے تعلق توڑنا حرام ہے، منع ہے، آپ معاف کر دیں، آپ اپنی نظر توڑ دیں، آپ اپنی قسم توڑ دیں، اپنے بھانجے کو معاف کر دیں۔ ذرا میرے بھائیوں ذرا سوچو، تو تصور کرو تو ماحول کتنا ایموشنل ہے۔ حضرت عائشہ کے گلے لگ کے ان کا بھانجا رو رہا ہے، اللہ کے نام کی دہائی دے رہا ہے، اور ادھر سے یہ دونوں نبی کی بیوی کو نبی کی حدیث سنا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ معاف کر دیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے نہیں، میں نے قسم کھائی ہے، میں نے نظر مانی ہے، نظر کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، میں نظر نہیں توڑوں گی، میں نظر نہیں توڑوں گی۔ اماں عائشہ اپنی نظر کی بات کر رہی ہیں، اور یہ دونوں لوگ اماں عائشہ کو وہ حدیث یاد دلا رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنا جائز نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آخر حضرت عائشہ مان گئی اور اپنے بھانجے سے بات چیت شروع کر دی، اور اس کے بعد اپنی جو انہوں نے نظر توڑی تھی اس نظر کو توڑنے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے، اور بعد میں جب حضرت عائشہ اس واقعے کو یاد کرتی تھی اور اپنی نظر کو یاد کرتی تھی، زار و فقار رونے لگتی تھی، اور اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ میرے بھائی صحابہ بھی انسان تھے، جھگڑے ان کے درمیان بھی ہوئے، غلط فہمیاں ان کے درمیان بھی ہوئی، مگر انہوں نے غلط فہمیوں کو آخر ختم کیا اور ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ عید الاضحیٰ کا تہوار ہم نے منایا، آج اس تہوار پر ہم نے جانور قربان کیے، آؤ نفرتوں کو بھی قربان کرو،
کرو میرے بھائی، اور آؤ ایک دوسرے کو گلے لگا لو، ایک دوسرے سے دشمنیاں جو پال کے بیٹھے ہو ختم کرو۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ رات کی آیت تھی، اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہوتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس رشتے کو وہ جوڑا کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور میرے جنتی بندے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن حساب دینے سے ڈرتے ہیں۔ سگے بھائی کا مقام معاملہ تو بڑا دور کا ہے، ایک مسلمان بھائی آپ کا ہے، اس کے ساتھ اسلام کا رشتہ ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے اس سے بھی 3 دن سے زیادہ تعلق مت کرو، اور جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کا چچا ہے، جو آپ کا دادا ہے، جو آپ کا بھائی ہے، میرے بھائی اس کے ساتھ تو ڈبل رشتہ ہے، ایک خون کا رشتہ ہے، ایک اسلام کا رشتہ ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کاٹنے کی کوشش کرو۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس، دیہات کا رہنے والا بدوی ہے، آ کر کے کہتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ عمل کر لوں گی جنت میں چلا جاؤں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کرو، وتصل الرحم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھاؤ۔ بھائی رشتہ داری کا بڑا اونچا مقام ہے میرے بھائی، رشتہ دار اگر مشرک بھی ہے، رشتہ دار اگر کافر بھی ہے، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ رشتہ داری نبھانے کی حد تک آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، آپ اس کے کفر کے کام میں سپورٹ نہ کریں، اس کے شرکیہ کام میں سپورٹ نہ کریں، مگر رشتہ داری کو نبھائیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے۔ میرے بھائی ہم انسان ہیں، انسان لوگوں سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، ہمیں اسی سماج میں رہنا ہے، ہمیں اسی سماج میں رشتوں کے بندھن میں بندھ کے رہنا ہے، اور جب رشتوں کے بندھن میں بندھ کے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں نا جہاں 4 برتن ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹکراؤ ہوگا، تکلیف پہنچے گی، کچھ لوگ زبان سے بدتمیزی کریں گے، کچھ لوگ اپنے عمل سے بدتمیزی کریں گے، آپ کو صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم خیر ممن لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، لوگ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ اسے ایذا پہنچاتے ہیں، وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو کوٹھری میں بند رہتا ہے، جو کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، جو کسی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بہتر وہ ہے جو لوگوں سے گھل مل کر کے۔ آپ کا کام جوڑنے کا ہونا چاہیے، آپ کا کام توڑنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی نے مسلمان کے ساتھ مثال کیا دی ہے؟ بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، مومن کے لیے بلڈنگ کی طرح ہے، بلڈنگ کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی ہے، بلڈنگ سے ایک اینٹ بھی نکال دے بلڈنگ کمزور ہو جائے گی، بلڈنگ سے پلر کو ہٹا دے بلڈنگ گر جائے گی، بلڈنگ کمزور ہو جائے گی۔ مومن کو طاقت دیتا ہے، مومن کو سپورٹ کرتا ہے، مومن کی مدد کرتا ہے، مومن کو کمزور نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی آپس کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کا شریر ہوتا ہے، ایک انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے بدن میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، کانٹا پیر میں چبھتا ہے، آنسو آنکھ میں آتے ہیں۔ آج مہاراشٹر کے اندر، آج کوکن کے اندر، آج چپلون کے اندر، آج مہاٹ کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کے پورے گھر گردن تک پانی بھرا ہے، ہفتوں سے لوگ اپنے گھروں میں
قید ہیں، سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، سینکڑوں لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارا ان کے ساتھ اسلام کا رشتہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ توحید کا رشتہ ہے۔ ان کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان کی مدد کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان کی مدد ہم بڑھ چڑھ کر کے کریں، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا ایسا خیرخواہ ہوتا ہے، ایسا ہمدرد ہوتا ہے، ایسا ان کا بھائی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو اپنے دل کے کسی کونے میں بٹھا لو، اس حدیث کو یاد کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آج ہم کاروبار کو لے کر کے پریشان ہیں، آج ہمارے سامنے معاشی مسائل ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کارخانے بند ہیں۔ میرے بھائی، لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کاروبار چلنے لگے، فیکٹری چلنے لگے، کارخانے چلنے لگے، بھوکمری کی نوبت آ گئی، غربت کی نوبت آ گئی، فاقے کی نوبت آ گئی۔ میرے بھائی، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ آسمان سے سونا اور چاندی گرے گا، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ آسمان سے من و سلوہ اترے گا۔ آپ کو کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، قدم بڑھانا ہے، اور ساتھ میں یہ جو شریعت نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرو۔ آپ دوسروں کی مدد کرو گے، اللہ غیب سے آپ کی مدد کرے گا، آپ کو روزی روٹی کا ایسا انتظام اللہ کر دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَمَن نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ اس کی قیامت کے دن کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو کسی پریشان حال، تنگ دست، مشکل میں پڑے ہوئے انسان کے ساتھ آسانی کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جو کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈال دے، سَتَرَهُ اللَّهُ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ تعلیم ہے میرے بھائی ہماری۔ ہم اپنے بارے میں نہیں چاہتے کوئی ہمیں گالی دے، ہم اپنے بارے میں نہیں چاہتے کوئی ہماری بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھے، کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہماری چغلی کرے۔ ہم دوسروں کی چغلی کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ المومن مرآت المومن، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیوں کہا آئینہ؟ آئینے کے سامنے کبھی کھڑے ہو جائیے، آئینہ آپ کا عیب آپ کو بتائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئینے کے سامنے عبدالغفار صاحب کھڑے ہوں اور وہ لئی قیمت کے چہرے کا تل بتا دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے چہرے کا تل بتائے گا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا آپ کے اندر ہو۔ آپ گورے ہیں، آئینہ گورا بتائے گا، آپ کالے ہیں، آئینہ کالا بتائے گا۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مومن کے عیب کو تنہائی میں اس کی اصلاح کے لیے بتاتا ہے۔ بھئی میرے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، اور آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ میری بھلائی چاہتے ہیں، ہمدردی چاہتے ہیں میری، تو آپ شجاعت گنج کے بازاروں میں اور چائے کے ہوٹلوں میں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے عبدالغفار صاحب کا عیب اگر بتاتے ہیں تو آپ میرے خیر خواہ نہیں۔ اگر آپ میرے خیر خواہ ہوتے تو آپ تنہائی میں مجھے سمجھاتے، مولانا صاحب آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے، آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اچھا، آئینہ آپ کا عیب آپ کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مومن اگر مومن کا عیب بتاتا ہے تو اسے بتاتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے، وہ چغلی نہیں کرتا ہے، وہ بازاروں میں نہیں پھیلاتا ہے، وہ مومن کا عیب مومن کو بتاتا ہے۔ کتنی پیاری مثال اللہ کے نبی نے دی کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔
کسی مسلمان کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو میرے بھائی اس کی مدد کرو، اس کی اصلاح کرو۔ اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے، کوئی تہمت لگ رہی ہے تو اس کا ڈیفنس کرو۔ اگر وہ الزام جھوٹا ہے تو مزے نہ لو، چلو بھائی ہمارا دشمن ہے، لوگ برائی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ نہیں، آپ کے دشمن کی بھی لوگ برائی کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے تو آپ صحیح بات کو بیان کریں۔ بھئی آج محرم کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ یزید ابن معاویہ کو دنیا بھر کی بری بھلی باتیں کرتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اسی منبر پہ کھڑے ہو کے ایسا بھی ہوتا ہے یزید کا ڈیفنس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یزید کے اوپر یہ الزامات جھوٹے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہمیں ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے ضرورت کیا ہے؟ یزید نے جو کیا ان کا عمل ان کے ساتھ، اگر کوئی یزید کو گالی دیتا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے بھائی۔ ایک عام مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کرے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ عام مسلمان کی بات ہے، ہمارے دور کے مسلمان کی بات ہے۔ یزید کا تعلق تو صحابہ کے دور سے تھا، تابعین کے دور سے تھا۔ اگر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں تو اس ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم یزید کا بھی ڈیفنس کریں گے اور کرنا چاہیے۔ تو بھائیوں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ بات ختم کرتے ہوئے اتنا کہوں گا، آج والدین کے حقوق پر تقریر ہوتی ہے، آج اولاد کے حقوق پر تقریر ہوتی ہے، آج پڑوسی کے حقوق پر تقریر ہوتی ہے، مگر ایک اور حقوق میں ایک اور کڑی ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق، مسلمان کے آپس میں کیا حقوق ہیں، اس کو بھی میرے بھائی سیکھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام ہو۔ بھئی یہ سلام کیا ہے؟ دشمن بھی مل رہا ہے، سلام کرنا ہے، سلام نہیں بند کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دشمن سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی آئے، رحمت آئے، برکت آئے۔ کتنا پیارا ہے یہ جملہ، یہ دعا ہے اور یہ انٹرنیشنل دعا ہے۔ آپ حج کرنے جائیں، آپ ہندوستان کے ہیں، امریکہ کا گورا ملے گا اس کو بھی آپ کو یہی سلام کرنا ہے، افریقہ کا کالا ملے گا اس کو بھی یہی سلام کرنا ہے، اور چائنا اور جاپان کا چپٹی ناک والا ملے گا اس کو بھی یہی سلام کرنا ہے۔ یہ سلام ہے، یہ مسلمان کا انٹرنیشنل آدھار کارڈ ہے، یہ ہماری آئی ڈی ہے۔ سلام کر دیا تو سمجھ میں آ گیا یہ مسلمان ہے۔ یہ سلام ایک دعا ہے، یہ سلام سامنے والے کے لیے ایک گلدستہ ہے محبت کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا سلام کو پھیلاؤ، سلام پھیلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے مسلمان سے ملو تو سلام کرو۔ دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے، عقیقہ کی دعوت ہے، ولیمہ کی دعوت ہے، نیا مکان بنوایا ہے اس کی دعوت ہے، بچے نے کلاس میں فرسٹ کیا اس خوشی میں اس نے دعوت دے دی، کسی حرام چیز کی دعوت نہ ہو، کسی حرام کام کی دعوت نہ ہو، اگر جائز دعوت ہے، حلال دعوت ہے، اگر برتھ ڈے کی دعوت ہے، اگر میرج اینیورسری کی دعوت ہے، ایسی دعوتوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ ہاں جو جائز اور حلال دعوتیں آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دے رہا ہے، تیجا میں اور 40ویں میں اگر بلا رہا ہے تو ایسی دعوت میں نہ جائیں۔ ہاں عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، نئے مکان کی خوشی میں وہ دعوت دے رہا ہے، کسی خوشی کے موقع پر وہ دعوت دے رہا ہے، آپ دعوت کو قبول کریں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَ فَانصَحْ لَهُ، اور مسلمان کا مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے کہ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے، آپ سے نصیحت مانگے تو آپ صحیح مشورہ دیں۔ رشتے ناطے کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں لوگ مشورہ کرتے ہیں، کوئی مشورہ اگر کرے تو بالکل صحیح مشورہ دو، اس کو دھوکہ نہ دو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ چوتھا حق
وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، مسلمان اگر آپ کے سامنے چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ پانچواں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اس کی خبر گیری کریں، اس کی حال چال لے جا کر کے پوچھیں۔ یہاں تو اپنے رشتہ داروں سے ہم پنگا کر کے بیٹھے ہیں، ارے وہ بیمار ہے مر جائے میں اس کی مٹی میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، وہ بیمار ہے جاؤ اس کی عیادت۔ اور آخری چھٹا حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں جا کر کے شرکت کرو۔ میرے بھائیوں، ان حقوق کو آج سمجھو اور ان کو اپنی سوسائٹی میں اپناؤ۔ آج عید الاضحیٰ کے اس تہوار کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر میرا یہی پیغام ہے میرے بھائی کہ نفرتوں کو قربان کر دو، نفرتوں کو ذبح کر دو، دل کے حسد اور کینہ کو ختم کر دو، اس دل کو پاک اور صاف کر کے لے کے جاؤ۔ صاف دل لے کر کے جانا بھی ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں کو حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری قربانی کو، ہماری نمازوں کو اور ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو ہم نے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، رب العالمین ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو دیندار نیک رشتے مہیا فرما دے۔ جو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کسی قسم کی تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، رنج و غم میں ہیں اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے، سب کو رنج و غم سے آسانی عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کے وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ظالموں اور فرقہ پرستوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ملک کا امن و امان، چین و سکون رب العالمین ہم سب کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری مساجد کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دین کا کام کرنے والے دعات کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس ملک میں دعوت دین کا کام منظم طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہاراشٹر کے جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ہمارے بہت سارے بھائی اس سیلاب کی زد میں ہیں اور بہت سارے اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں۔ اللہ اس سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو اہل خیر ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ ان متاثرین کی اور ان پریشان لوگوں کی ان کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔